تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے بارے میں، کیسے ان کی پوشیدہ جنگ اب کھلے عام تکرار میں بدل گئی ہے۔ 40 سال، پورے 40 سال تک یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے اندھیروں میں یعنی چھپ کر لڑتے رہے۔ تو سوال یہ ہے، آخر ہوا کیا؟ ایسا کیا بدلا جس نے اس شیڈو وار کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا؟ جیسا کہ ایک ماہر نے کہا اور بالکل ٹھیک کہا کہ یہ دہائیوں پرانی پوشیدہ جنگ ہے جو اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی خیال ہے۔ یہ سفر پوشیدہ حملوں سے لے کر آمنے سامنے کی جنگ تک۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ جنگ اب کھلے میدان میں ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو ہوا یہ کہ حال ہی میں اسرائیل نے فوجی حملے کیے، اور ان کا نشانہ تھا ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے مطابق یہ پروگرام ان کے ملک کی بقا کے لیے یعنی ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں ایران نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغ دیے، ساتھ ہی اسرائیل کے حملوں کو سیدھا اعلان جنگ قرار دیا۔ دیکھیے، یہ آمنے سامنے کی لڑائی یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک بالکل نئی صورتحال ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کھلی جنگ سے پہلے کیا ہو رہا تھا۔ بات کرتے ہیں اس شیڈو وار کی جو دہائیوں تک چلتی رہی۔ آخر یہ پوشیدہ لڑائی تھی کیا، اور اسے لڑا کیسے جا رہا تھا؟ تو یہ شیڈو وار ہے کیا چیز؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ دو ملکوں کے بیچ ایسی لڑائی ہے جس میں وہ آمنے سامنے اپنی فوج نہیں بھیجتے، بلکہ اس میں خفیہ آپریشنز کیے جاتے ہیں، معاشی دباؤ ڈالا جاتا ہے، دوسرے گروپوں یعنی پراکسی فورسز کے ذریعے لڑا جاتا ہے، اور ہاں، سائبر حملے کیے جاتے ہیں۔ اور اس شیڈو وار کے ہتھیار بھی بڑے الگ تھے۔ سوچئے، سائنسدانوں اور فوجی لیڈروں کو نشانہ بنانا، ملک کے اہم انفراسٹرکچر جیسے بجلی یا پانی کے نظام پر سائبر حملے کرنا، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے پرزوں کو خراب کرنا، جاسوسی کرنا، اور سب سے بڑھ کر علاقائی گروپوں کے ذریعے لڑائی، جسے ایران ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، یہ سب اس پوشیدہ جنگ کا ہی حصہ تھا۔ اس کی ایک حیران کن مثال ہے سٹکس نیٹ۔ یہ کوئی عام وائرس نہیں تھا، یہ ایک سائبر ہتھیار تھا، اور اس نے تاریخ میں پہلی بار یہ ثابت کیا کہ ایک کمپیوٹر پروگرام حقیقی دنیا میں یعنی فزیکل طور پر تباہی مچا سکتا ہے۔ تو سٹکس نیٹ نے کام کیسے کیا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ پہلے تو یہ USB ڈرائیوز کے ذریعے ایسے کمپیوٹرز میں داخل ہوا جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہی نہیں تھے۔ پھر اس نے چپکے سے ونڈوز سسٹم پر قبضہ کیا، اور اس کا آخری ہدف تھا ایران کی نتنز نیوکلیئر فیسلٹی۔ وہاں اس نے کیا کیا؟ اس نے یورینیم صاف کرنے والی سینٹریفیوجز کی رفتار کو آہستہ بدلنا شروع کر دیا، اتنا کہ وہ مشینیں وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی تباہ ہو گئیں، بالکل فلم کی طرح۔ اس پوری لڑائی کو آخر سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں ملکوں کی سوچ کو سمجھنا ہوگا۔ ان کے اسٹریٹجک نظریات یا ڈاکٹرنز کیا ہیں؟ پہلے اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ ان کا ایک بنیادی نظریہ ہے جسے کہتے ہیں بگن ڈاکٹرن۔ اس کا مطلب ہے پیشگی دفاع، یعنی خطرہ پیش آنے سے پہلے اس پر حملہ کر دو۔ اس پالیسی کے تحت اسرائیل کہتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے دشمن کو جو اسے مٹانا چاہتا ہے WMDs یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا، ہرگز نہیں۔ اب دوسری طرف ہے ایران۔ ان کی اسٹریٹجی کا نام ہے فارورڈ ڈیفنس۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ دشمن سے اپنی سرحدوں پر نہیں بلکہ سرحدوں سے دور جا کر لڑو۔ اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے علاقائی اتحادیوں اور پراکسی فورسز جیسے کہ حزب اللہ کا ایک پورا نیٹ ورک بنا کر یہ گروپس ایران کے لیے فرنٹ لائن کا کام کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ ایک طرف اسرائیل ہے جس کا مقصد ہے اپنی بقا کو یقینی بنانا، اور اس کے لیے وہ پیشگی حملے کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ دوسری طرف ایران ہے جو دشمن کو اپنے گھر سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ پراکسی فورسز کا استعمال کرتا ہے۔ ایک کی توجہ فوجی اور ٹیکنالوجی کی بڑھتری پر ہے، تو دوسرا پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے پر لگا ہے۔ لیکن یہ دشمنی شروع کیسے ہوئی؟ آئیے ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ یہ سفر کیسے یہ دو ملک کبھی خاموش اتحادی ہوا کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے کے سب سے بڑے نظریاتی دشمن بن گئے۔ پہلے سب ٹھیک تھا۔ 1950 کی دہائی میں شاہ کے دور میں ایران اسرائیل کو تسلیم کرتا، انہیں تیل فراہم کرتا، لیکن پھر 1979 میں ایران میں انقلاب آ گیا، سب کچھ بدل گیا۔ تعلقات ختم۔ تہران میں اسرائیل کی سفارت خانہ فلسطینی تنظیم الفتح کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر 1982 میں ایران نے لبنان جا کر حزب اللہ کی بنیاد رکھی، اور اب حال ہی میں جب 2020 میں ابراہیم معاہدے ہوئے، یعنی اسرائیل کے کچھ عرب ملکوں سے تعلقات بہتر ہوئے، تو ایران کو لگا کہ اسے الگ تھلگ کیا جا رہا ہے۔ یہ لڑائی صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں، اس کا اثر پورے خطے پر پڑتا ہے۔
یہ ایک گریٹ گیم ہے جس میں بڑی طاقتیں بھی شامل ہیں۔ آئیے اس تکرار کے علاقائی اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کہانی میں امریکہ کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ امریکہ کے فوجی اڈے کئی خلیجی عرب ملکوں میں موجود ہیں، اور یہ عرب ملک اس موجودگی کو علاقائی خطرات، خاص طور پر ایران کے خلاف ایک حفاظتی ڈھال سمجھتے ہیں۔ اب ایران اس پر کیا کہتا ہے؟ ایران ہمیشہ سے خلیج میں اس غیر ملکی فوجی موجودگی کی مخالفت کرتا آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایران جو دوسروں کی فوجی موجودگی پر اعتراض کرتا ہے، وہ خود پڑوسی ملکوں میں کتنا اثر رکھتا ہے۔ دیکھیے، لبنان میں انہوں نے حزب اللہ کو بنایا اور مسلح کیا، شام میں انہوں نے اسد حکومت کی براہ راست فوجی مدد کی، عراق میں ان کے سیاسی اتحادی اور ملیشیاز ہیں، اور یمن میں وہ حوثی فورسز کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ہم کہاں پہنچے ہیں؟ ایک ایسے موڑ پر جہاں مستقبل کا کچھ پتہ نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پرانے سارے اصول اب ختم ہو چکے ہیں۔ سب سے اہم نتیجہ اس ساری بحث کا یہ ہے کہ شیڈو وار کے جو دہائیوں پرانے لکھے بنا لکھے قواعد تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ پوشیدہ حملے اور پراکسی لڑائیاں، یہ سب اب ماضی کی بات ہے۔ اب لڑائی سیدھی ہے، ایک ریاست دوسری ریاست پر براہ راست حملے کر رہی ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال، ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں۔ جب لڑائی کے سارے پرانے قواعد بدل چکے ہیں، تو اب مشرق وسطیٰ کا مستقبل کس نئی مساوات، کس نئی ایکویشن پر طے ہوگا؟